أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک دن قیامت کے کافروں مشرکوں کو جھڑکنے کے لیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ کافر و مشرکو، تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ دنیا فانی نہیں بلکہ باقی ہے، اور جو لوگ اس دنیا کو فانی کہتے تھے تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ کا فرمائیں گے کہ تم زمین میں سالوں کی گنتی کے حساب سے کتنے سال رہے ہو زمین میں، بتلاؤ. اللہ کا پوچھیں کافروں مشرکوں سے کہ سالوں کی گنتی کے حساب سے تم کتنے سال زمین میں رہے ہو؟ تو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کافر مشرک کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. 50,000 لمبا دن جو ہوگا اس دن کے مقابلے میں یہ 60-70 سال جو ہوں گے نا، یہ ایسے ہی محسوس ہوں گے جیسا ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے. وہ اتنا لمبا دن ہوگا، جب اس کو دیکھیں گے اسی دن کے حساب سے یہ جو ہے نا 60-70 سالہ زندگی یہ کیا محسوس ہوگی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بس. فاسأل العادین، اللہ پاک ہم تو بھول گئے، کوئی اتنا صحیح پتہ نہیں کتنا ٹھہرے دنیا میں. جو شمار کرنے والے فرشتے ہیں نا ان سے پوچھ لیا جائے، جو لوگوں کے اعمال نامے لکھتے تھے، اعمال لکھتے تھے اور لوگوں کی عمریں لکھتے تھے جو فرشتے، تو وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا صحیح ٹھہرے ہیں. تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں دنیا میں. تو قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نہ دنیا میں بہت کم ٹھہرے ہو. آخرت کے حساب سے دنیا میں تم کیا تھے؟ بہت قلیل، کم ٹھہرے ہو تم دنیا کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کے باہر نکالے تو جتنا انگلی کو پانی لگے گا وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے. ابھی اندازہ لگا لیں آپ، اتنا لمبی زندگی ہے وہ. نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے نبی کی، کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبوئے ایک، اس کو نکالے باہر اور پھر دیکھے پانی کتنا لگا ہے، یہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ ایسی لمبی زندگی آ رہی ہے. اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بھائیوں کچھ کرنا پڑے گا، ویسے نہیں کامیابی. وہ کامیابی قرآن سے ملے گی، بار بار میں کہہ رہا ہوں کامیابی قرآن سے ملے گی. اس کو قبول کر لو، اس کی فکر کرو. جہاں اور بیوی بچوں کی فکر کرتے ہو نا، کاروبار کی، لین دین کی، رشتہ دار، یہ وہ، قرآن کی کلاس کی بھی فکر کرو. یا میں نہیں کرنی اس کی فکر؟ کیونکہ آپ نے نہیں کرنی، آپ کے ذمہ بھی سب نے فکر کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے. اس کی فکر کرو. دکان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، بچوں کی سکول کی فکر ہے، شادی یا کی یہ لینا دے ساری فکر ہے. اس کی بھی فکر کرو بھائیوں، اس کی فکر کرنی چاہیے گی نا، تو سارے کرو فکر. اس کی فکر یہی ہے کہ سب سے تو پہلے اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے آپ کو وقف کریں قرآن کے لیے. وقف کہ یہ آدھ پونا گھنٹہ بس قرآن کے نام ہے، بس اس میں یہ کوئی کسی کمپرومائز نہ، بیوی بچے سب یہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. یہ قرآن کے نام ہے، قرآن کو دے دیا، بس قرآن کے نام ہے بس.
اپنے آپ کو مضبوط کریں، قرآن کے لیے وقف کریں، یہ کلاس جو ہے قرآن کی۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرے احباب ہیں، ساتھی ہمارے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کوئی والد ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ملے دار ہے نا سب کے ہمارے، تو ایک ایک ساتھی پیدا کریں۔ پیدا اللہ نے کرنا ہے، کوشش کریں کہ ہر ساتھی ایک ایک ساتھی کو دعوت دے، ایک ایک ساتھی لے ہی آتا ہے یار، چلو اس کو زیادہ نہیں 2-4 دن کے لیے تو لاؤ یار، تو آؤ تو صحیح یار، ہم تیسرا سال ہو گیا ہم پڑھ رہے ہیں جی، ہم نہیں جدا ہو رہے، اللہ نہیں جدا ہونے دے رہا ہم قرآن کلاس سے، تو آؤ تو صحیح یار ذرا، تو مسلمان ہے، نبی قلب اللہ قرآن ہے، تو فرقہ وریث کی بات نہیں ہوتی، بلکہ فرقہ وریث کا رد ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، تو آؤ بیٹھو 2-4 8 دن آؤ، پھر نہ آنا انشاءاللہ۔ جو آگے ہے نا انشاءاللہ، جس طرح آپ کو اللہ نے قبول کر لیا اس کو بھی اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ کوشش کرو، محنت کرو، آج یہ 40-50 ہیں، 100 ہو، میں خوش ہوں پھر انشاءاللہ، میں خوش ہوں انشاءاللہ، اللہ بھی خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج 50 ہیں، 50 کے 100 بن گئے نا، بڑھنے چاہیے کہ نا بھائی، بڑھنی چاہیے ایک راس، 100 سرور یہاں ہو گیا الحمدللہ۔ کتنے چہرے بیٹھے ہیں، خوش بیٹھے ہو، کوئی پریشان نہیں ہے، اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہو، کوئی میرے لیے بیٹھے ہو، اللہ نے بٹھایا ہے، قرآن کے لیے بٹھایا ہے، قرآن سننے کے لیے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہو، اللہ آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کاننا کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، مسافر ایسے قلعے کٹ کے بیٹھے ہیں تھے، جانے نہیں تھے، مسافر جیسے مسافر چلتا ہے نا، رستے میں تھک گیا چلتا چلتا، کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پھر کہیں بیٹھ گیا، تھوڑا سا آرام کرے پھر چل دیا، تو ایسے رہو، ایسے رہنا ہے۔ اذا امسیت فلا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح آ جائے شام کا انتظار نہ کرو، اور شام آ جائے صبح کا انتظار نہ کرو۔ ہو سکا صبح تو خیر و عافیت سے گزار لیے، سورج غروب ہونے سے پہلے دنیا سے کنیکشن کٹ جائے، ہو سکتا ہے شام ہو گئی ہے، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے جانا پڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں، کوئی علمو انما الحیات الدنیا لعب، اللہ قرآن نے کہا ہے لوگوں دنیا کھیل تماشا ہے۔ اب کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ کیا ویلیو کھیل تماشا؟ یہ ہے کھیل تماشا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے آخرت بنائی ہے میرے بھائیوں، ہاں وہاں ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھائیں پیئیں گے، عزت کی زندگی گزاریں گے، موج بہار کریں گے، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو فرمایا لو کنتم تعلمون، اگر ہوتے تو وہ جانتے، کافروں سے تم جانتے ہوتے نا، وہ 50,000 سالہ لمبے دن کو جانتے ہوتے، پتہ ہوتا بھی آ رہا ہے وہ، تو اس کی تیاری کر دے، کفر شرک نہ کر دے، بلکہ کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول کر کے اچھے عمل کر دے۔ تو تم نے جاننے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اس دن کا، تمہیں دھیان ہی نہیں کیا، توجہ نہیں دی اس دن کی طرف۔ افحسبتم انما خلقناکم، ہاں جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنے رہے، وہ بھی یہی کہیں گے جی 1 دن رہے یا آدھا دن رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر تو تم بڑے کامیاب رہے، 1 دن آدھے دن میں مجھے راضی کر کے اتنی جنت حاصل کر لی تم نے، کتنے کامیاب رہے ہو 1 دن میں آدھے دن میں، آپ ہی کہہ رہے ہو کہ 1 دن تھوڑے سے وقت میں مجھ کو راضی کر کے جنت حاصل کر لی، کتنے کامیاب رہے، کتنے اچھے تم۔ اور کافر و مشرک اللہ پاک فرمائیں گے کتنا دن رہے، کتنا رہے دنیا میں، کہ جی 1 دن یا آدھے دن رہے، جب یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ پاک فرمائیں گے پھر تمہارا بڑا نقصان ہو گیا، 1 دن آدھے دن میں وہ مجھ کو ناراض کر کے غصہ چڑھا کے مجھ کو جہنم حاصل کر لی، یہ تو بڑا بیڑا گرک ہو گیا، تمہارا نقصان کر لیا تھوڑے سے وقت میں، کتنا نقصان کر لیا تم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کوئی تمہاری پیدائش کا مقصد نہیں ہے، ایویں ہی پیدا کر دیا تم کو۔ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ پاک فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں اللہ پاک کا۔ یہ کوٹھیں بنگلے کاروبار یہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بات کرے اور خالص کی بات کرے، اس لیے اللہ پاک نے
جن اور انسانوں کو بنایا ہے۔ آدمی بازار سے فریج خرید کے لاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹھنڈا پانی پئیں گے، کیوں جی؟ جب تو ٹھنڈا پانی کرتی ہے فریج تو مالک اس کو صاف کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، قدر کرتا ہے فریج کی، اور جب فریج ٹھنڈا پانی نہ کرے پھر مالک اس کی قدر کباڑ کھانے جاتی ہے۔ مقصد پورا نہیں کیا فریج نے، جس مقصد آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کیا، جب مقصد پورا کر کے جب تک دیکھ بھال ہے اس کی بڑی قدر کرتا ہے، مالک فریج کی صاف کرتا ہے، بڑا دھیان رکھتا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی نہیں ہو کرتی، مقصد پورا نہیں کرتی، پھر کہاں جاتی ہے؟ کباڑ کھانے میں جاتی ہے۔ دیکھو آدمی بازار سے ہانڈی خرید کے لاتا ہے کہ اس میں گوشت پکائیں گے، سالن پکائیں گے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو جب تو مقصد پورا کرتی ہے ہانڈی، گوشت پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے، تو مالک اس کو صاف کر کے احتراماً بلند مقام پہ رکھتا ہے، قدر کرتا ہے مالک ہانڈی کی۔ تو جب ہانڈی مقصد پورا نہ کرے، سالن نہ پکائے، سوراخ ہو جائے، چولہے پہ آگے آگ جائے تو پھر مالک ہانڈی قدر نہیں کرتا، بلکہ پائپ پھینکتے ہیں، گھر سے نکال دیتا ہے، مقصد پورا نہیں کیا ہانڈی۔ جب تک ہانڈی مقصد پورا کرتی تھی تو اس کا احترام تک کرتی تھی۔ اس طرح مجھ خرید کے لاتا ہے آدمی منڈی سے، کس لیے کہ دودھ پئیں گے، جب تو دودھ دیتی ہے وہ مالک قدر کرتا ہے اس کی، پھون پھاں بھی برداشت کرتا ہے، دودھ دے رہی ہے نا، کوئی نہیں۔ مجھ دودھ نہ دے، جس مجھ کے مطلب پتہ چلتا ہے آپ اس دودھ دے رہے ہی نہیں، اس کو رکھے گھر میں مالک، کوئی قدر نہیں جی، وہ بچڑ کھانے جائے گی، کسائیوں کی جائے گی۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور خالص کرتا کرتا عبادت مر گیا، دن قیامت میں اللہ پاک اس کی قدر فرما کے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے اللہ کی بات کی ہی نہیں، یا کی شرک کی ملاوٹ والی بات کی، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں، تو لیلا، تو اس کی کوئی قدر نہیں اللہ کے دربار میں، وہ کہاں جائے گا؟ کباڑ کھانے، بچڑ کھانے، جنت میں جائے گا وہ۔ اللہ نے کیا خیال کیا؟ تم کو ویسے ہی پیدا کر دیا، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ تم کہتے ہو نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ بے کہ تم سب کو ہماری طرف کیا جائے گا؟ لوٹایا جائے گا، آنا پڑے گا تم کو ہمارے دربار میں، ہمارے دربار میں ہی آؤ گے، کہیں نہیں آؤ گے، اور ہماری طرف لوٹایا جائے گا تم کو۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند و بالا ہے۔ کون بلند و بالا ہے؟ اللہ شان والا ہے۔ اللہ کے شان کے مقابلے میں پوری مخلوق کی بھی شان کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پوری مخلوق کی شان اللہ کی شان کے مقابلے میں۔ شان ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے میرے بھائیو۔ اللہ بلند و بالا ہے، الملک الحق، اللہ سچا بادشاہ ہے، اللہ سچا بادشاہ ہے، اللہ ابدی دائمی حقیقی بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو بھی عارضی بادشاہ بنا دیتا ہے، جب یہ بادشاہ عارضی اللہ کی بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو لتر مار کے نا وہ بادشاہ چھین لیتا ہے ان سے، دیتا ہے اللہ ان کو۔ جب یہ بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان سے وہ کیا بات ہے بھائی، اللہ ان سے وہ بادشاہ چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرف ہی ہمارے ملک کا بادشاہ تھا، کہ پاکستانی کو مکہ دکھاتا تھا، باہر کافروں میں جا کے بلی بنتا تھا، ان کے ڈرتا تھا، کہتا تھا میری کھل ہے، یہ بردی کھل ہے، کوئی لا کو نہیں سکتا، بولے لتھی پتہ نہیں لگا کرو لف کی کھل، جو دبئی میں بیٹھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ جو بھائی آتا کیوں نہیں، اگر ادھر ہے کہ تو پکڑے ہی نہ جاؤں پاکستان میں، کوئی کام ہی ایسے کر پکڑے جانے والے، کام سے کرے آپ تو پکڑے جانے والے۔ ہمارے ملک کے شاہ پاس ہے یہ، بس یہ اور تو کیا کرنا ہے انہوں نے، یہ علماء کو شہید کریں گے، مدرسے شہید کریں گے، مسجدیں شہید کے پیڑے کٹھے کم کریں گے، اور کیا کام کرنا ہے انہوں نے۔ مغلیہ دور کا بادشاہ ہے تو اپنا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، 50 سال اس نے حکومت کی پاکستان ہندوستان کی، 50 سال، 50 سال، اور اس نے 500 علماء کی نگرانی میں فتویٰ لکھوایا، جس کا نام کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری۔ یہ فتویٰ 500 علماء کو اکٹھا کر کے ان کی نگرانی میں فتویٰ لکھوایا، فتاوی عالمگیری لکھوایا اس نے۔
تو اس نے یہ قلعہ بنایا لاہور میں، سامنے بادشاہی مسجد بنائی، اس لیے کہ جب میں گھر سے نکلوں میری پہلی نظر اللہ گھر پہ پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا سفر شروع ہو گھر سے تو اللہ گھر سے شروع ہو. تو اس نے قلعے کے اندر مورتی مسجد بنوانی چاہیے عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس نے اعلان کیا پورے لاہور میں کہ عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جائے گی یہاں قلعے میں. تو اس کی بنیاد وہ رکھے جس کی جوان ہونے کے بعد کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہو، وہ بنیاد رکھے آؤ اس کی. کوئی مولوی آئے کوئی پیر آئے وہ رکھے بنیاد جس کی جوان ہونے کے بعد کبھی زندگی میں تہجد قضا نہ ہوئی ہو. جی اعلان کر دیا. اب کون آئے؟ بڑے بڑے مولوی جی پگڑستان پگڑیوں والے پیر اور کوئی بھی نہیں آیا. وہی آیا بادشاہ. کہا لوگوں اللہ کی قسم ہے جب سے جوان ہوا ہوں آج تک تہجد قضا نہیں ہوئی. ایسے بادشاہ انہیں اب کہاں آیا جی بادشاہ. جی اللہ ایسا بادشاہ ہمارے ملک کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. دیکھ کر پھر رونقیں بہاریں دین اسلام کی کیا ہے. فتعال اللہ الملک الحق. اللہ سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہی الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، ضرورتیں حاجتیں وہی پوری کرتا ہے. رب العرش الکریم، وہ عزت والے رب، عزت والے عرش کا رب ہے. عزت والے عرش کا وہ رب ہے. عرش جو ہے نا اس میں آتے بہت بڑا ہے، زمین و آسمان سے بہت بڑا ہے. تو جب اتنے بڑے عرش کا وہ رب ہے تو سب کا رب بھی کون ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے الہ کو. اللہ کو بھی پکارتا ہے، کسی اور الہ کو بھی کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے. اللہ بھی مشکل کشا، نبی ولی بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی داتا. اللہ سے ہی سجدہ کر لیا اور قبروں گزاروں درباروں کو بھی سجدہ کر لیا. اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے الہ کو بھی پکارتا ہے. اللہ سے ہی مانگتا ہے، کسی اور سے ہی مانگتا ہے. تو لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس جھوٹے معبود کی کوئی دلیل نہیں. جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس عبادت کی بھی کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، بے دلیل ہے. نہ معبود کی کوئی دلیل ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنایا، اور جو اس کو پکار کے اس کی عبادت کر رہا ہے اس پکار کے اس کی عبادت کی بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ شرک کرو، نہ کسی فرشتے نے کہا شرک کرو، نہ کسی نبی نے کہا شرک کرو، نہ کسی آسمانی کتاب میں شرک کرو، نہ شرک کے لیے کوئی عقلی نقلی دلیل ہے. اللہ پاک نے بھی شرک کا رد کیا اور فرشتوں نے بھی شرک کو رد کیا، نبیوں نے کتابوں نے. جی علماء حق نے شرک کو کیا کیا ہے؟ رد. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. شرک جھوٹ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے. اس کا حساب اس شرک کا رب لے گا دن قیامت کے. حساب دینا پڑنا شرک کا. اللہ پوچھے گا وہ زبان میں نے بنائی تھی، زبان میں نے بنائی، زبان کے ساتھ شرک بکتا رہا دنیا میں، میرا قرآن بیان نہیں کیا، میری توحید بیان نہیں کی، میرے نبی کی سنت بیان نہیں کی، زبان کے ساتھ میری بنائی زبان کے ساتھ شرک بکتا رہا، اس کے ساتھ کفر بکتا رہا، اس کے ساتھ ہاں جی ہاتھ میں نے بنائے تھے اور یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا اٹھاتا رہا. پیشانی میں نے بنائی ہے، اس میری بنائی پیشانی کو اوروں کے آگے جھکایا. بکرے چھترے دیگے میں نے دی اور یہ غیر کے نام پہ تک یہ دینا پڑے گا. لپا فرف انما حساب، اس کا حساب مشرک اس کے رب کے یہاں ہے. مشرک کو اپنے رب کو حساب دینا پڑے گا. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک نہیں فلاح پاتے کافر. کافر سورہ کے شروع میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ قد افلح المؤمنون. کیا کہا تھا شروع میں؟ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. اور سورہ کے آخر میں کیا کہا؟ کافر فلاح نہیں پاتے. پہلے کہا کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. رب اللہ پاک کیا فرمایا آخر میں؟ انہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائیں گے. یہ کافر ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، عذاب کے اندر رہیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، محبوب کہہ دے یعنی دعا ایسے مانگ، اے میرے رب مجھ کو بخش دے. اس کو
کیا کر دے بخش میرے بابو، ایسے کہ ایسے دعا مانگا رب اغفر کہ میرے رب مجھ کو بخش دے۔ میرے بھائیوں اللہ کے محبوب کا کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی بخشش کا حکم ہو رہا ہے کہ محبوب اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اور ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمارے پاس پنڈے کی پنڈے گناہ ہوں، ٹیر کی ٹیر گناہ ہوں۔ ہم کو تو ہر وقت اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ محبوب کہہ دو کہ اے میرے رب بخش دے، ورحم اور رحم فرما۔ رحم کا مطلب یہ ہے ایمان پہ استقامت عطا فرما کے اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تجھ سے بہتر کو رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بہتر کو رحم کرنے والا۔ مطلب اس کا یہ ہے جس کو اللہ تیری رحمت نصیب ہو جائے، کسی اور کی رحمت کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مجذوب کے کان میں نا، دونوں کانوں میں یہ آیتیں پڑھ کے افحسبتم سے لے کے آخر تک یہ آیتیں پڑھ کے کانوں میں پھونک ماری، مجذوب پاگل آدمی کے کانوں میں پڑھ کے تب پھونک مار دی، تو اللہ پاک نے اس کو اسی وقت صحیح کر دیا۔ مجذوب پن تھا جو پاگل پن، اللہ پاک نے ہدایتوں کی برکت سارا دور کر دیا، حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان آیتوں کو یقین کے ساتھ، ان آیتوں کو یقین کے ساتھ پڑھ کے پہاڑ پہ پھونک مار دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ شرط یقین کی ہے، ایسی قیمتی آیتیں ہیں یہ آیتوں کو اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھ کے پہاڑ پہ پھونک مار دے، پہاڑ کو اللہ اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور پھر امت کو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان آیتوں کو افحسبتم سے لے کے آخر تک کوئی پانی پہ پڑھ کے پھونک مار کے دم کر کے کسی سحر زدہ کو یا اسیب زدہ کو پلائے، منہ پہ چھیٹے بارے، ان آیتوں کی برکت سے اللہ اس کی بیماری دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ سورہ المومنون اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ اللہ کریم کے کرم سے یہ پوری ہو گئی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیو چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ، 18واں پارہ چل رہا ہے، 2 رکوع ہو گئے، آدھا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پورا ہو جائے، چل رہے پھر 19واں 20واں چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک اللہ کریم کے کرم سے اللہ مجھ کو سمجھانے کی قرآن توفیق نصیب فرما، آپ کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک یہ سورۃ المومنون تیرے کرم سے اللہ پوری ہو گئی ہے، اس کا معنی مفہوم اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اس کے معنی مفہوم بیان کرنے میں اور سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی اللہ معاف فرما۔ یا العالمین ہم کو اپنا پورا قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ ہے، دم میں دم ہے، سانس باقی ہیں، اللہ تیرے قرآن سے وابستہ رہے، اللہ تیرے قرآن سے جڑے رہیں۔ الہ العالمین تیرا قرآن پڑھتے رہے، سمجھتے رہے اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ کلمہ قرآن پہ فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ترجمہ سن لے بھائی، ترجمہ سن لیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہیں گے اللہ پاک کتنا ٹھہرے تم زمین میں سالوں کی گنتی کے حساب سے۔ قالوا لبثنا، کہیں گے وہ کہ ٹھہرے ہم زمین میں یومن ایک دن، او بعض یومن یہ دن کا کوئی حصہ، فاسأل العادت پس آپ پوچھیں شمار کرنے والوں سے۔ قال اللہ پاک فرمائیں گے الا لبثتم اللہ کہ نہیں ٹھہرے تم تھوڑا سا، لو انکم کنتم کاش کے بے شک ہوتے تم جانتے۔ افحسبتم کیا گمان کر لیا تم نے، انما خلقناکم بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو عبثا بے فائدہ، وانتم الینا لا ترجعون بے شک تم
ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے، ہم تمہاری طرف ہماری طرف سب لٹائے جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ سچا، لا الہ الا، نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے، رب العرش الکریم، وہ عزت والے رب کا، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جو پکارتا ہے ساتھ اللہ کے دوسرے الہ کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فانما، پس بے حساب اس کے اندر اس کے رب کے ہاں ہے، انہ لا یفلح الکافر، بے سے نہیں فلاح پائیں گے کافر۔ وقل رب اغفر، محبوب کہہ دو رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اٹھا